ہماری لائف میں پرابلمز بہت ہیں، ہماری لائف ڈپریشن کا شکار ہے، ہم مایوس ہو چکے ہیں اپنے اللہ سے، ہم سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں، ہم یہ پرابلم سے نکلتے ہیں نیکسٹ پرابلم میں پھنس جاتے ہیں، اس پرابلم سے نکلتے ہیں نیکسٹ پرابلم میں ہم پھنس جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی ویلکم بیک ٹو دس نیو ولاگ۔ آج اسی ولاگ میں ہم یہی سب چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ آپ نے اپنے اس طرح کے مومنٹس کو، اپنے پرابلمس کو کس طرح پلان کرنا ہے، اپنے پرابلمس کو آپ کیسے ریزالو کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ یہ چاہیں نا کہ میری لائف میں کوئی پرابلم نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر انسان کی لائف میں پرابلم ہے، ایک نارمل پرسن ہے اس کی لائف میں بھی اس کے اکارڈنگلی پرابلمس ہیں، اگر ایک بلینئر ہے اس کی لائف میں بھی پرابلمس ہیں، لیکن اس کے ریلیونٹ ہوں گے، مطلب جیسا اس کا لیول ہوگا ویسے اس کے پرابلمس ہوں گے۔ جتنا بھی بڑا انسان بندہ بنتا جاتا ہے اس کی لائف میں اتنی ہی پرابلمس بڑھتی چلی جاتی ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن انڈرسٹینڈ ہم کر سکتے ہیں، ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہماری جو لائف ہے وہ سموتھ نہیں چلتی، ایک کرو کی شیپ میں نہیں چلتی، سیدھی نہیں چلتی، اپس اینڈ ڈاؤن ایٹ دا پارٹ آف دا لائف۔ آپ نے اس بات کو سمجھنا ہوگا، انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ جو پرابلمس ہے وہ ہر انسان کا بلٹ ان، ہر انسان کے اندر بلٹ ان کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، مطلب یعنی کہ کیونکہ ایک سمپل سی مجھے بات بتائیں کہ فار ایگزامپل ایک جگہ آپ نوکری کرنے جاتے ہیں، اپنی سی وی ڈراپ کی، آپ ادھر ایکسپیرینس شو کرتے ہیں، کوئی ایکسپیرینس اپنا شو کر رہا ہوتا ہے کہ میرا 5 سال کا ایکسپیرینس ہے، کوئی شو کر رہا ہوتا ہے میرا 10 سال کا ایکسپیرینس ہے، اور ایک بندہ فار ایگزامپل فریشر ہے، وہ جاب پہ کس کو پریفر کریں گے؟ obviously وہ 10 ایئر ایکسپیرینس جس کا ہے، 10 سال کا جس کا ایکسپیرینس ہے اس کو پریفر کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی لائف میں ان پرابلمس کو فیس کیا ہوگا، اس لائف میں اس نے وہ لیسن سیکھے ہوں گے جو کہ ایک فریشر کے پاس نہیں ہوں گے۔ تو obviously اسی طرح یہ جو آپ کے پرابلمس آپ کی لائف میں آتے ہیں، یہ آپ کا ایکسپیرینس ایڈ ہو رہا ہوتا ہے آپ کی لائف میں، آپ کی ایک انالیٹیکل اسکل ایڈ ہو رہی ہوتی ہے، بیک اینڈ مائنڈ پہ آپ کے اسکل لیول بوسٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس چیز کو آپ ہلکا نہ لیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، آپ ایک اپنے پرابلمس کو ریزالو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا ایکسپیرینس ایڈ ہو رہا ہوتا ہے آپ کی سی وی میں۔ تو اسی طرح میرے سامنے ایک بزنس مینجمنٹ کی تھیوری تھی، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ اپنی لائف کو اپنے پرابلم سے آزاد نہیں کر سکتے، میں یہ تھیوری کا مین پرپس نہیں ہے، اپنے پرابلمس کو آپ مینیج کر سکتے ہیں، ان پرابلم سے نکلنے کے آپ کو راستے ملیں گے۔ وہ کیا ہے؟ بزنس مینجمنٹ کی ایک تھیوری ہے ایتھیکل ڈائلما۔ آپ کی لائف میں ایتھیکل ڈائلما کبھی آ جاتا ہے، پرابلم آ جاتی ہے، تو اس کا سلوشن یہ ماڈل آپ کو پیش کرتا ہے۔ وہ ٹریپل اے ماڈل کے نام سے تھیوری ہے، اس کے 7 سٹیپ ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ جو موسٹ ریلیونٹ جو سٹیپ ہوں گے وہ میں ڈسکس کروں گا، کیونکہ وہ 7 سٹیپ وہ بزنس میں ہی اپلائی ہوتے ہیں، لیکن ریلیونٹ موسٹ ریلیونٹ جو سٹیپ ہے میں وہ 4 سٹیپ ہے آئی تھنک سو، وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ سب سے پہلے واٹ آر دا فیکٹس، آپ سمجھیں کہ میرا پرابلم کیا ہے۔ فار ایگزامپل میرا پرابلم یہ ہے کہ مجھے نوکری نہیں مل رہی، فار ایگزامپل بھائی ٹھیک ہے، اچھا نوکری نہیں مل رہی، یہ میرا پرابلم ہے۔ اس کے بعد دیکھیں واٹ آر دا الٹرنیٹیو آپشنز، میرے پاس آپشنز کیا ہیں؟ اچھا نوکری مجھے نہیں مل رہی، فار ایگزامپل مجھے سرکاری نوکری کی میں تلاش میں ہوں، اچھا مجھے نوکری نہیں مل رہی، الٹرنیٹیو آپشن یہ ہے کہ میں کوئی پرائیویٹ جاب کر سکتا ہوں۔ دوسرا آپشن اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ میں مطلب کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں مطلب یعنی کہ جاب کر سکتا ہوں۔ دوسرا میرے پہ یہ آ سکتا ہے کہ میں کوئی ابھی نا مطلب یعنی کہ ٹیسٹ ویسٹ چل رہے ہیں، میں ٹیسٹ کوئی دے دیتا ہوں، ابھی میرے اس لیول کی شاید نوکری کا ابھی امتحان نہیں آیا، ٹیسٹ نہیں آیا، لیکن میں کوئی اور چھوٹے لیول کی آئی ہوئی ہے میں اڑ جاتا ہوں، ایک یہ آپشن اویلیبل ہے۔ تیسرا میرے پاس یہ ہے میں کوئی ٹیچنگ سٹارٹ کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں آپشن جنریٹ کیا آپ نے۔ اس کے بعد 3rd سٹیپ پہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے ایویلویٹ دا کنسیکوینسز آف ایچ آپشن۔ آپ کے پاس جو آپشن آپ نے جنریٹ کیے ان کے کنسیکوینسز دیکھیں۔ اچھا یہ دیکھیں میں کہ پرائیویٹ جاب کرتا ہوں تو اس کے میرے یہ کنسیکوینسز یہ ہیں کہ مطلب یعنی کہ میری سی وی بھی اپڈیٹ ہوگی، یہ فائدہ ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ میرا نقصان اس میں کچھ بھی نہیں ہے، پیسے آ رہے ہوں گے، ریمونریشن آ رہی ہوگی، اور میرا ایکسپیرینس بھی بڑھے گا، یہ فائدہ ہے۔ دوسرا میں ٹیسٹ دیتا ہوں، مطلب یعنی کہ جو ایک لیس سٹیٹس والی جاب ہے میں اس کے لیے ٹیسٹ دیتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ میرا مطلب یعنی کہ ایکسپیرینس ایڈ ہو رہا ہوگا۔ کس چیز کا ایکسپیرینس؟ ٹیسٹنگ کا ایکسپیرینس ایڈ ہو رہا ہوگا۔ اس میں ہاں میرے پاس پیسے وغیرہ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تیسرا میرے پاس آپشن یہ ہے کہ جناب اسکولنگ وغیرہ، اس سے اوبویسلی وہ بھی ایکسپیرینس ایڈ ہو رہا ہوگا، لیکن اس میں کم ایکسپیرینس ہے۔ فار ایگزامپل میں نے کارپوریٹ ورلڈ میں جانا ہے تو میرے پاس کم ایکسپیرینس ہے۔ اس طرح آپ آپشنس کو ایویلویٹ کریں گے۔ چوتھا سٹیپ آ جاتا ہے آپ نے ڈیسیژن لینا ہے، ڈیسیژن میکنگ پوائنٹ ہے۔ اس میں آپ نے ان آپشنس میں سے جو بیسٹ ون آپ کو لگے آپ نے وہ اس آپشن کو آپٹ کرنا ہے۔ ایسا ہاں ملٹی
ملٹیپل آپشن بھی ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں مطلب یعنی کہ ساتھ کوئی پرائیویٹ جاب کر لوں, ساتھ میں جو ہے ٹیسٹنگ کا بھی ایکسپیرینس لے لیتا ہوں. یس, یہ دو آپشن بھی ہو سکتے ہیں, ہم دونوں کو اپلائی کریں. اسی طرح آپ نے اپنے پرابلمس کو ریزالو کرنا ہے. انسان کی فطرت میں ہے پرابلم, انسان کے اندر بلٹ ان کر دیا گیا ہے پرابلم کو, کیونکہ انسان بنا ہی مشکل سے لڑنے کے لیے, اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا, کس بنا پر دیا گیا. اوبویسلی ایک انسان اور جانور میں کیا فرق ہے, ایک ججمنٹ کا فرق ہے کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک ججمنٹ پاور دی ہوئی ہے, عقل دی ہوئی ہے, وہ اپنی عقل کو یوز کر کے زندگی کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے. تو میرے بھائیوں, مین جو چیز یہ تھی, اپنے مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں, نمازیں پڑھیں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کو میرے اوپر آسان کر دیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رستے بناتا چلا جائے گا, اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کی لائف میں کیا سے کیا ہوتا چلا جائے گا. تھینک یو.